رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اب جو دو آیتیں جن کے درمیان میں کمپیریزن کر رہا ہوں، دیکھنے میں تو ظاہری طور پر تو ایسا لگے گا کہ ان میں اختلاف ہے قرآن کے اندر، لیکن اس کو تھوڑی سی گہرائی سے دیکھیں گے تو آپ کو الٹا پتہ لگے گا کہ اس کے اندر سے تو خوبصورتی نکل رہی ہے، قرآن کے خوبصورت یعنی موتی نکل رہے ہیں قرآن کے اندر سے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وہ کتاب، ذالک اس عربی کا ضمیر ہوتا ہے دور کی طرف اشارہ کرنے کے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جبکہ جس میں ہدایت ہے، جس میں کوئی شک نہیں۔ جبکہ سورہ اسراء بہت آگے جا کے قرآن میں تقریباً آدھے قرآن پہ جا کے سورہ نمبر 17 آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ، ہذا قریب کے لیے اشارہ ہوتا ہے، بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس چیز کی طرف جو سب سے زیادہ درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ظاہری طور پہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ قرآن کے اندر فرق ہے، قرآن دور ہے ہم سے، یہ وہ کتاب ہے، یا پھر قرآن ہمارے قریب ہے، بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ قرآن پاس ہے یا دور ہے، پتہ نہیں چل رہا، لیکن اب آپ اس کی خوبصورتی دیکھیں۔ سبحان اللہ۔ سورہ بقرہ میں کہا یہ وہ کتاب ہے، دور کی طرف اشارہ کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہاں پہ کہنا تھا اس میں کوئی شک نہیں، یہ شک و شبے سے پاک ہے، اس جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتا، اس کی اعلیٰ منزل اور اعلیٰ مقام دکھانے کے لیے کہا یہ وہ کتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ جبکہ سورہ اسراء میں کہا یہ بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ اس کا کام ہے رہنمائی کرنا، ہدایت کرنا، ہدایت دینے کے لیے قرآن تمہارے بالکل پاس ہے، پڑھو، ہدایت حاصل کرو۔ سبحان اللہ۔ جہاں جو مقصد تھا وہ پورا ہوا، جہاں اس نے اپنی اعلیٰ مقام دکھانا تھا قرآن نے، اس نے کہا وہ کتاب، لیکن جہاں حاضر قرآن کا قریب اس اپنے قرآن کو آپ کے لے کے آیا، اس نے کہا یہ ہدایت دے رہا ہے تمہارے پاس، یہ کھولو، ہدایت حاصل کرو، ہدایت کے لیے کوئی دور نہیں ہے۔ دیتی تو دونوں ہدایت ہے، لیکن ایک جگہ مقام دکھانا تھا، ایک جگہ اس کا ہدایت کا کام دکھانا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں ذالک الکتاب کا، اس کو یہاں پہ کتاب کا، وہاں پہ قرآن کا کتاب کیوں کہا؟ کتاب کوئی چیز ہوتی ہے کتب یکتب جو لکھی جاتی ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے بہت بالا تر ہے، انسان اس کو لکھ نہیں سکتے، اس جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ، اس جیسی سورت بھی نہیں ہم لا سکتے، تو اس طریقے سے کوئی لکھ نہیں سکتا۔ اس کے اعلیٰ منزل یہاں پہ کہا قرآن، قرأ یقرأ، قرات کرنا، پڑھنا، پڑھتے تو ہم لوگ ہر روز ہیں۔ سبحان اللہ۔ پڑھنے کے لیے ہمارے بہت قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہاں پہ کہا کہ رہنمائی کرتی ہے اور خوشخبری دیتی ہے، خوشخبری دینے کے لیے، رہنمائی کے لیے ہمارے پاس ہے۔ جب سورہ بقرہ میں کہا اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو ڈرتے ہیں، اپنے آپ کو بچا کے چلتے ہیں، اس میں بھی تھوڑی سی دوری کمانی۔ اور پھر یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ کہا کہ یہ ہدایت ہے، ایز اے ہدایت ایک بڑی اعلیٰ منزل اور اس کی بہت اعلیٰ قدر ہے ایز اے ہدایت، لیکن یہاں سورہ اسراء میں کہا رہنمائی کر رہی ہے، اس وقت رہنمائی کرتا ہے یہ قرآن، اس وقت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے قریب ہونا ضروری تھا۔ سبحان اللہ۔ تو بنیادی جو فرق ہے یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ شک و شبے سے بالا تر اس کا مقام، اس جیسی کوئی کتاب لکھ نہیں سکتا، جبکہ یہاں پہ اس کا کام جو ایکٹیولی وہ کر رہا ہے وہ ہمیں قرات بھی اور ہمیں رہنمائی بھی دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں اس کی قدر اور اس کا مقام دکھانا تھا وہاں دور کی طرف اشارہ کیا، ذالک الکتاب، وہ کتاب۔ جہاں اس کی جو ہے وہ ہدایت دینے کا کام، اس کے جو ایکٹیو جو ہمارے ساتھ تعلق ہے وہ دکھانا تھا، اس نے کہا حاضر القرآن، یہ پاس تمہارے پاس ہی ہے قرآن۔ سبحان اللہ۔ کتنی خوبصورتی ہے۔ بلکہ میں آپ کو بات بتاؤں، میں نے قرآن کے اس میں سرچ کیا اس میں حاضر القرآن اور ذالک الکتاب، پتہ لگا پورے قرآن میں ہی حاضر القرآن، جب پاس کی طرف اشارہ کرنا، کبھی حاضر الکتاب نہیں کہا، ہمیشہ حاضر القرآن، حاضر القرآن، یہ قرآن ہے۔ کیوں قرآن پڑھتے بھی ہیں ہم، سبحان اللہ، تلاوت کرتے ہیں، اس لیے ہمارے پاس ہے، لیکن ذالک الکتاب ایک ہی دفعہ قرآن میں کہا گیا، کیونکہ وہ کتاب کی منزل اور قدرت اور اس کی قدر اور اس جیسی کوئی کتاب لکھ بھی نہیں سکتا۔ تو سبحان اللہ، قرآن میں ایون یہ جو ضمیر ہیں کہ یہ کتاب وہ، اس میں بھی سبحان اللہ حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اور میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں ترجمے سے یہ غور و تدبر و تفکر ہو سکتا ہے، اور کر رہے ہیں، کیونکہ یہ صرف عربوں کے لیے کتاب نہیں لکھی گئی، یا مطلب عربوں کے لیے نہیں آئی بلکہ پوری دنیا کے لیے آئی، لیکن اس کے باوجود عربی سیکھنا کتنا ضروری ہے کہ عربی کے سیکھیں گے تو اس سے قرآن کے مزید جو اندر قیمتی موتی ہیں وہ آپ کے سامنے آسانی سے آتے رہیں گے، ورنہ آپ کو ترجمہ سے دیکھ کے کرنا پڑے گا، جو کر سکتے ہیں، جو تدبر ہو بھی رہا ہے، لیکن عربی کے اندر وہ گہرائی، اور سچی بات ہے ایک دفعہ عربی پڑھ لیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ترجمے کتنے کمزور ہوتے ہیں اصل عربی عبارت کے مقابلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر یقین کی حد تک ایمان دے کہ یہ کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہو سکتا، یقیناً یہ کسی انسان سے بالا تر ہستی کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔